اچھا جی، آپ نے اگر پچھلا لیکچر تھوڑا بہت سنا تھا تو اور سمجھ بھی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آیا تھا. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو ہم جاتے ہیں وہاں پہ اور ریچولز کر کے اور آتے ہیں. ریچولز تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا کرنا ہے وہاں پہ، ہے نا. جانا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے، یا طواف کرنا ہے یا صحیح کرنی ہے یا مقام ابراہیم پہ. بٹ ان کی اہمیت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو 5واں رکن ہمارا بنا دیا ہے. 5th پلر یعنی پلر. 5th پلر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کی ہاں جی وہ کھڑی ہوتی ہے. بلڈنگ جو ہے وہ اس کے اوپر ریسٹ کرتی ہے، اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. تو یہ مطلب کہ اس کو سمجھنا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا دور بلا کے ساری دنیا کو کہا کہ جی اس جگہ پہ پہنچو. وہ ایک جگہ ہے جہاں پہنچو. میں مطلب کہ کافی خواتین نے مجھ سے یہ سوال کیا، جو اس میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو بھئی ہم ایک بلیک سٹونز کے بنے ہوئے کمرے کو جا کے ہم ورشپ کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، اس کو ورشپ نہیں کرتے، اس کو اللہ نے صرف ڈائریکشن بنایا ہماری. اس کو نہیں ورشپ کرتے، ورشپ اللہ کو کرتے ہیں، اس کو ایک ڈائریکشن بنایا. اور میں نے کہا کیوں بنایا ہے یہ دیکھیں کہ کیا مطلب. اور وہ بالکل پتھریلی، ایک طرح سے پتھریلا علاقہ ہے مکہ، اور وہ بالکل سینٹر میں ہے جہاں پہ کہ فلڈز آتے تھے تو وہ پانی میں ڈوب جاتا تھا، اس کی دیواریں گر جاتی تھیں. فزیکل لاز اللہ نے چینج نہیں کیے اپنے بھی گھر کے لیے. اپنے گھر کے لیے بھی فزیکل لاز اللہ نے چینج نہیں کیے کہ فلڈ کا پانی آئے گا اس کی بھی دیواریں گریں گی. بہت زیادہ دفعہ پھر اس کو ری بلڈ کیا جاتا رہا. تو ایک شرارتی بچے بھی بیچ میں ہوتے ہیں تو کہتا ہے گرانی اللہ تعالیٰ کو سوئٹزرلینڈ نہیں تھا پتہ کہ وہاں اپنا گھر بناتا. اتنی مشکل جگہ کے اوپر اس نے اپنا گھر بنایا، پتھروں کے اوپر. میں نے کہا بیٹا اس نے یہ گھر بنا کے نا آپ کو سبق یہ دیا ہے کہ آپ سٹون ہارٹیڈ ہوں، بے شک جتنے مرضی سٹون ہارٹیڈ ہوں، جتنے مرضی آپ سٹون ہارٹیڈ ہوں، میں وہاں بھی گھر بنا سکتا ہوں. آپ کے سٹون آپ پتھر دے لو جس کو کہتے ہیں اردو میں تو پتھر دے، تو سٹون ہارٹیڈ اگر ہیں آپ تو وہ اس میں بھی گھر بنا سکتا ہے. اس نے اپنا گھر اس لیے پتھروں پہ بنایا تاکہ آپ کو یہ سبق دے. یہ پوائنٹ میرا ٹھیک ہے؟ ہے نا جی. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بندے کو خیال میں نہیں ہو، اس لیے میں نے کہا کہ یہ میں ضرور کروں. اس کو ریپیٹ کروں؟ اچھا ضرور کر دیتی ہوں. دیکھیں کہ جو یعنی ایک بچہ، شرارتی بچے ہوتے ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو سوئٹزرلینڈ نہیں نظر آیا تھا کہ وہاں اپنا گھر بناتا. سوئٹزرلینڈ کا آپ کو پتہ ہے نا، بہترین کلائمیٹ یہ وہ تھا. تو میں نے کہا بیٹا اس کو کلوز کر. تو میں نے کہا اس لیے اس نے اس میں بنایا گھر، یہ بتانے کے لیے کہ آپ جتنے مرضی سٹون ہارٹیڈ ہوں، میں اس میں بھی اپنا گھر بنا سکتا ہوں. یہ اس کی سمبل ہے، اس اللہ تعالیٰ کی وجود کا اور اللہ تعالیٰ کی اس کا وحدانیت کا یہ سمبل ہے. اور یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. ڈائریکشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک پوری قوم کو ڈائریکشن ایک ہی دینے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ تاکہ وہ پوری کی پوری قوم ایک ہی ڈائریکشن کی طرف اپنے اللہ کو سمجھ کے اور اس کی طرف سجدے کرے. وہ جو فزیکل اس کی ہیں باتیں کہ جی وہاں میگنیٹک پلیٹس ہیں نیچے اور یہ وہ ہے نا نیچے زمین کے نیچے اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ زمین میں ہمارا کرنٹ جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. دیٹ از اندر تھنگ، اس کو چھوڑیں. بٹ جو پوائنٹ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہی خاص طور پہ کیوں ڈائریکشن بنایا پوری دنیا. اور 2 پیجز ہیں اس کے لیے کہ جدھر سے کہیں بھی ویئر ایور یو آر یو ہیو ٹو فیس ٹو دیٹ بلیک کیوبیکل روم. وہ جو ایک کمرہ بنا ہوا ہے کیوبیکل، اس میں
مکہ کے اندر، اس کی طرف ہی تم نے منہ کرنا ہے، جدھر مرضی تم ہو، جہاں مرضی تم ہو، تم نے منہ ادھر ہی کرنا ہے. وائی؟ بیکاز وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قوم میں ایک یونٹی اور ایک یونیفارمٹی چاہتا ہے. ہر قوم کا قبلہ ہوتا تھا. یہ نہیں ہے کہ خالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. اب ہوا کیا، پچھلے لیکچر میں نے یہ کہا تھا کہ آزمائشیں، اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، پھر آزمائشیں. تو آزمائشی کو وہ بچہ پیدا ہونے والی تو وہ تو بعد کی آزمائش ہے. شروع میں کیا ہوا؟ وین ابراہیم اناؤنسڈ کہ بھئی میری جو لاجک ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جس نے whoever has made all this universe اور اس کو مینٹین جو کر رہا ہے نا، وہ میرا رب ہے. یہ ستارہ میرا رب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ یاد ہے. اچھا، ایک اور بڑی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے، عام طور پہ قرآن مجید کے اندر بھی ترجمہ جو لکھا ہوتا ہے کالا، ہے نا، کالا ابراہیم، ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے. تو اگر ہم یہ اس کی ٹرانسلیشن کریں گے کہ تو ابراہیم نے تو کہہ دیا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے، ایسے ہے نا. بٹ اصل میں کالا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو ہولڈ این آئیڈیا ان یور مائنڈ فرسٹ اینڈ دین اٹر اٹ. ٹھیک ہے، کہ آپ پہلے ایک آئیڈیا ہولڈ کریں اپنے دماغ میں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے، اور پھر اس کو منہ سے اٹر کریں. منہ سے ایویں ہی نہ ہر بار اٹر کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا. کالا کا مطلب کیا ہے؟ خالی اس نے کہا، ابراہیم نے کہا. عام سارے قرآن مجیدوں میں یہی ہوتا ہے نا، عام سارے قرآن. بٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایزیومڈ کہ یہ ساری میری سوسائٹی اس طرح کہہ رہی، تو لیٹ می ایزیوم کہ دس اسٹار از مائی رب، لیٹ می ایزیوم دیٹ دس مون از مائی رب، لیٹ می ایزیوم دیٹ دس سن از مائی رب. ٹھیک ہے نا. تو سب سے جو پہلی آزمائش اب اللہ نے آزمانا ہے. خلیل ایسے تو نہیں کوئی اللہ کا خلیل بننا کوئی آسان بات تو نہیں. اب آزمائشیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے جی، اس کی دوسری سورت کی 124 آیت. میں یہ آپ کو ریفرنس اس لیے دیتی ہوں سو دیٹ آپ جائیں اور آپ اپنے قرآن کھولیں، آپ کو یہ یقین ہو کہ آنٹی ایویں نہیں بول رہی. ٹھیک ہے، یہ ریفرنس ہے. دوسری سورت کی 124 آیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے سم ورڈز کے ساتھ انہیں آزمایا، انہیں دیکھا، چیک کیا کہ بھئی یہ کیا کہتا ہے آگے سے، ذرا لفظوں کے ساتھ ورڈز. انہوں نے، اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں اس کو اگر انگریزی میں کر دوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ آپ کو. when his Rabb asked him surrender, when his Rabb asked him to surrender, he replied, Ibrahim alayhi salam replied, I have surrendered to the Creator, to the Provider, to the Maintainer and Nourisher of all the known worlds. کیا ابراہیم، اللہ نے پوچھا کہ میرے سامنے سرنڈر کرتے ہو، میرے سامنے سر جھکاتے ہو، مجھے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہوں. یعنی انہوں اتنے محتاط وہ ہوئے اپنی اتنی چھوٹ آزمائش میں بھی، وہ انہوں نے اتنے محتاط ہوئے کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں کون مجھے پوچھ رہا ہے کہ میرے سامنے سرنڈر کرتے ہو کہ نہیں، ہے نا. تو انہوں نے کہا میں جی اس کے آگے سرنڈر کرتا ہوں جس نے یہ سارا کچھ بنایا، جو ان سب چیزوں کا کریٹر ہے، جو ان کا نرشر ہے، جو ان کا مینٹینر ہے. میں اس کو اپنا رب مانتا ہوں. دیکھیں، دس از دا پیورٹی آف تھاٹ، دس از دا پیورٹی اینڈ سنسیئرٹی آف ہارٹ اینڈ پیورٹی آف تھاٹ. یہ ہے بات. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جناب، یہ ان کو فرسٹ پہلی آزمائش یہ تھی.
دیکھیں کتنی سخت آزمائش ہے. ہمیں کوئی پوچھے ایسے تو ہم کہیں گے جی میں سرنڈر کرتا ہوں, فوراً کہتے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا نہیں جی میں سرنڈر اس کے آگے کر رہا ہوں who has created all this, who has created and maintaining, صرف کریٹ کر کے چھوڑ نہیں دیا ہوا, but he is maintaining, that is my love, وہ میرا لو ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو ہو گئی سب سے پہلی آزمائش. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سوسائٹی پہ اس کو وہ کیا, بتایا سوسائٹی کو کہ بھئی میں نے یہ رزلٹ اس میں سے ڈیرائیو کیا, جو میں نے ایکسپیریمنٹ کرتا رہا ہوں, ساری رات آبزرو کرتا رہا ہوں, اس میں سے میں نے یہ رزلٹ ڈیرائیو کیا ہے کہ یہ جو اسٹار ہے یہ اگر غائب ہو جائے گا تو یہ تو 12 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا, تو پھر کیسے اس کا نظام چلے گا. گورنر یا جو اپنا جو مینٹین کر رہا ہے کسی چیز کو, وہ اگر 12 گھنٹے کے لیے غائب ہو جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ سسٹم چلے گا؟ ٹھیک نہیں چلے گا, اس میں کرپشن آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے سوسائٹی سے کہا. اچھا اس کے لیے کیا ہے جی, اس کے لیے ہے 37 کی 97 سے 99 تک آیات آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں سمجھ رہے, نہیں مان رہے کہ بھئی یہ جو کچھ کیا کوئی 97 سے 99 تک ابراہیم علیہ السلام کا بہت سی جگہوں پہ ہے نا ذکر, تو پھر یہ اکٹھا کر کے تب ہمیں سمجھ میں آئے گی نا بات. اچھا جی, وہ نہیں مان رہے تھے, ان کی سوسائٹی کے لوگ نہیں مان رہے تھے. جب نہیں مان رہے تھے تو انہوں نے پھر ایک ایکسپیریمنٹ کر کے انہیں دکھایا, ایک ایکسپیریمنٹ کر کے انہیں دکھایا. واٹ ایکسپیریمنٹ, کہ وہ کہیں کسی فیئر وغیرہ میں کسی فیسٹیول میں جا رہی تھی پوری ان کی قوم, تو انہوں نے کہا میں نہیں جا رہا, میری طبیعت نہیں ٹھیک, آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل, آئی ایم ناٹ گوئنگ. وہاں رہ گئے, پیچھے سے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا, ایک بڑے کو کھڑا رہن دیا, باقی سب کو توڑ دیا. تو اب جب آ کے انہوں نے پوچھا کہ بھئی who has done this injustice to our gods, ابراہیم علیہ السلام نے کہا انہیں سے پوچھو, یہ بڑا کھڑا ہے نا, تو پوچھو ان سے کہ کس نے یہ انجسٹس کیا تمہارے گاڈس کے ساتھ, جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہیں کیا بچائیں گے. اچھا یہاں تک بات سن کے اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے فادر کو اس لیے کہ وین ایور یو گیٹ اینی ٹریئر, اور جو ٹریئر آف نالج ہے وہ تو سب سے بڑا ٹریئر ہے نا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے, اب یہ ہے جی آیت 19 کی 42 سے 46 تک آیات ہیں. یہ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو انہوں اچھا چلیے ٹھیک ہے. اچھا جی یہ ہے جی 19 کی 42 سے 46 تک آیا. تو اس میں انہوں نے کہا آ کے اپنے فادر کو کہا کہ ڈیئر فادر, آئی گاٹ اے ٹریئر, اے نالج ٹریئر وچ یو ہیونٹ گاٹ, آپ کو نہیں ابھی ملا, مجھے مل گیا, تو لیٹس گو اس کے پاس ہم دونوں چلتے ہیں, میں آپ کو بھی لے جاتا ہوں, آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیا ہے وہ ٹریئر اتنا زبردست والا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مطلب اس کا یہ ہے کہ تو جو ہے نا یو آر ڈیفائنگ مائی گاڈس. دیکھیں جو ہوتا ہے نا غلط بندہ وہ فوراً اپنے ڈیفینس پہ آتا ہے. انہوں نے کہا دیٹ مینس یو آر ڈیفائنگ مائی گاڈس, جن گاڈس کو میں ورشپ کرتا ہوں تم انہیں ڈیفائی کر رہے ہو, تم ان کا انکار کر رہے ہو, تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. دیز آر دا ورڈس, قرآن کے لفظ کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, ورنہ تجھے میں پتھر مار کے جان سے مار دوں گا. اگر تو نے میرے گاڈس کو ڈیفائی کیا نا تو آئی کل یو, آئی اسٹون یو ٹو ڈیتھ. یہ انہوں نے کہا ان کے فادر نے. اتنی زبردست گالی یا مطلب کہ دھمکی اور برا کہنے کے کہ نکل جائے یہاں سے, یعنی میری نظروں سے دور ہو جائے, جسے کہتے ہیں گیٹ آف.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اچھا جی آپ نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں, میں پھر بھی آپ کے لیے وہ کروں گا, دعا کروں. میں چپ کر کے چلے گئے. اچھا پھر جو اب پبلک کو بھی بتا لیا, فادر کو بھی بتا لیا. اب جو کنگ تھا, ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ہوتی ہے, سوسائٹی ہوتی, سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں, یعنی کہ کتھ اینڈ کن ہوتے ہیں. اس کے بعد سوسائٹی ہوتی ہے, اور اس کے بعد بشا کائنڈلی یہ اس کو بلاؤ, اس کو کہو کہ بند کر دیں گے, یہاں سے نہیں جائے گی آواز. نہیں میرے بچے نہیں کرو, کھڑکی بند ہے, اسے کہو اس وقت مت کرو. اچھا جی کتھ اینڈ کن فادر, اس کو کہا, اس نے نہیں مانی بات. پھر اس سوسائٹی کے پاس گئے, سوسائٹی نے نہیں مانی بات. پھر انہوں نے کہا جو گورن کرتا ہے, جو کنگ ہے, چلو میں اس کو کہتا ہوں, اگر اس نے مان لیا تو پوری پبلک اس کے پیچھے لگ گئی, ٹھیک ہے نا. تو جب کنگ کے پاس گئے تو اس نے کہا کیا تم رب رب کر رہے ہو, کیا کرتا ہے تمہارا رب, اس کی کیا یعنی اس نے بادشاہ نے کہا کہ کیا خصوصیت ہے بھائی تمہارے رب کی, کیا کر سکتا ہے وہ. اس نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ ہمیں زندگی دیتا ہے اور ہمیں موت دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے, ادھر آؤ بھائی, ایک بندہ یہاں کھڑا ہے, بے وجہ سے اس کو قتل کر دیا, اور دوسرا جو مجرم تھا, جو کنوکٹ تھا, اس کو کہا جاؤ تمہیں معاف کیا. تو کہتے ہیں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, اس بھی کون سی بڑی بات ہے. ناؤ لک ابراہیم علیہ السلام کا جو بیہیویئر تھا آگے, وہ اپولوجیٹک نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, بٹ وہ ہی واز ناٹ اپولوجیٹک. انہوں نے کہا آئی ایم آن رائٹ. سو اب بتاؤ, میرا رب جو ہے نا, مائی لارڈ, جو مائی لارڈ ہے, میرا جو رب ہے, میرا جو مینٹینر ہے, میرا جو کریٹر ہے, وہ تو سن کو ایسٹ میں سے نکالتا ہے, تم ذرا ویسٹ میں سے نکال کے دکھا دو. یعنی انہوں نے ایسا اس کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو یہ بات اس ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ وین یو آر آن رائٹ یو شوڈ نیور بی اپولوجیٹک. ایسے نہیں یہ نہیں ہم نے کرنا, کیوں بھائی, نہیں, آپ نے اپنے اس کے اوپر اسٹینڈ لینا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی یہ جب تینوں اب دیکھا کہ جی بادشاہ سے وہ بھی ہو گیا, یعنی آگے سے ٹنگ ٹائٹ ہو گیا, اس کو بھی نہیں جواب کوئی آیا. سوسائٹی نے بھی دیکھ لیا کہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے بھی, جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, جو اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے, ہمیں کیا سیو کریں گے, بت جن کو توڑ دیا کہ. انہوں نے کہا کہ یہ توڑے اسی لیے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت سارے توڑے ہیں. ناؤ لیٹ اس تھرو ہم ان فائر. ایسے نہیں, یہ ایسے تو پھر ہمارا مسئلہ ہی بنا رہے گا, یہ باز نہیں آئے گا. یہ جو اتنا ڈیئر ڈیول ہے کہ اس نے سارے پکڑ کے ہمارے گوڑ توڑ دی ہیں, تو یہ تو ہمیں نہیں بخشے گا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کو فکس ہے. یہی کہتے ہیں نا, آج کل کے بھی حکمران جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں فکس کر دو, فکس ہے کہ یہ نہیں, جو اگر ہماری بات نہیں مان رہا اور بات اس کی ٹھیک ہے, پبلک پہ کہیں اس کا کوئی غلط اثر نہ ہو جائے, تو لیٹ اس تھرو ہم ان دا فائر. بڑی سی انہوں نے آگ جلائی. اب آگ کی پراپرٹی کیا ہے, واٹس دا پراپرٹی آف فائر, ٹو برن. تو بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہ ہے جی ہاں جی یہ ہے جی 21 صورت ہے, اس کی 51 سے لے کے 69 تک آیات ہیں. تو وہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب آگ انہوں نے جلائی, when they lit the fire, اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری جو پراپرٹی ہے آگ, تیری پراپرٹی تو جلانا ہے نا, لیکن اس وقت میں فزیکل لاز بھی چینج کر سکتا ہوں. اس وقت یہ آگ ابراہیم کو نہیں جلانا. آگ کو کہا یا نارو کونی بردم سلام علی ابراہیم. یہ تو مطلب آیت تو آپ کو پتہ ہے,
بٹ اس کی دیکھیں کہ کیا اہمیت ہے. تو وہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کین چینج ایون دا فزیکل لاز, جب اس کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ ہر کچھ کر سکتا ہے, وہ اتنا آل مائٹی ہے کہ وہ آگ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ٹھنڈے ہو جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ, یو گیٹ کول اینڈ سیفٹی فار ابراہیم. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا. اب جب وہ آگ میں سے نکل آئے باہر, تو لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ تو بالکل اسٹونشڈ ہوئیں گے کہ یہ کیا ہوا بھائی, اس کو تو ہم نے آگ میں پھینکا تھا, آگ نے اس کو جلایا نہیں, تو یہ تو باہر نکل آیا. اب وہ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو گئے کہ اتنے اسٹونشڈ ہوئے کہ وہ اس کو, ان کو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہہ ہی نہ سکے. ہی جسٹ کیم آؤٹ آف دیٹ فائر اینڈ ہی واک ٹورڈز یہ پیلسٹائن وغیرہ والی جو علاقہ ہے میڈیٹرینین ریجن کا, وہاں کی طرف وہ چلے گئے. اور کہا کیا انہوں نے, کہا کہ اتنا پیارا لگتا ہے, ہر وقت ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے. آیت چھوٹی سی ہے کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, آئی ایم گوئنگ ٹو مائی کریٹر, مائی مینٹینر, جس نے مجھے مینٹین کیا, نکال کے باہر لے آیا, وہی مجھے سیہدین, وہی مجھے گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے جی, وہی مجھے گائیڈ کرے گا جس نے مجھے یہ سیفٹی دیا, مجھے نکال کے لے آیا. اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں, چھوڑ دیا میں نے اس سوسائٹی کو, چھوڑ دیا میں نے اس فادر کو, چھوڑ دیا میں نے سارا کچھ یہاں کا چھوڑ کے میں اب ایک اور جگہ چلا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور ضرور مجھے میرا رب گائیڈ کرے. ٹھیک ہے, کہ میں نے اب کیا کرنا. اب جناب وہ چلے گئے, وہاں چلے گئے, اب بڑے ہو گئے, شادی ہو گئی, اب اگلی آزمائش شروع, کبھی شادی ہو گئی ہے تو کوئی بچہ ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے, انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ 86 ایئرس کے روایات کے مطابق 86 ایئرس کے ہو گئے, کوئی بچہ نہیں. دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جی کوئی مجھے دے دے بچہ. دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہا لو بھائی یہ اسماعیل بہت ہی بیبا بچہ ہوگا, بہت ہی اوبیڈینٹ ہوگا تمہارا, بہت ہی اچھا ہوگا, مطلب کہ ہر لحاظ سے, تو یہ لو میں نے تمہیں دے دیا. تھوڑی دیر ابھی گزری تھی, ہی واز انفینٹ. اسماعیل علیہ السلام اپنی ابھی انفینٹ تھے, تو ایک دن آئے ابراہیم علیہ السلام, اور ان کی اسماعیل علیہ السلام کی مدر سے انہوں نے کہا کہ چلو. اچھا ٹھیک ہے, تیار ہو گئی چلنے کے لیے, بیٹا پکڑ لیا ساتھ, یہ چلتے گئے. ناؤ یو نو ہاؤ فرٹائل, ہاؤ بیوٹیفل, ہاؤ لش گرین از میڈیٹرینین, اینڈ واٹ بیوٹیفل کلائمیٹ اٹ ہیز. اس کی کتنی خوبصورت کلائمیٹ ہے نا میڈیٹرینین. اب وہ چل پڑے جناب, چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, تو بالکل بیرن لینڈ آ گئی, بالکل بیرن لینڈ, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے وادی غیر ذی زر, جس میں کوئی چیز نہیں اگ سکتی. کہاں سے؟ میڈیٹرینین کے علاقے سے اپنی وائف اور اس انفینٹ بچے کو لے کے وہ اس جگہ پہ آ گئے. اب یہ کیا بات ہے, کیوں آ گئے؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک گریٹ پلان ہے, یو ہیو ٹو اسسٹ می. ابراہیم, یو ہیو ٹو اسسٹ می ان کمپلیٹنگ مائی گرینڈ پلان. اس بچے کو اور اس کی ماں کو وہاں چھوڑ دیا, ماں کو نہیں بتایا, ان کو لے کے چلے گئے. جب وہاں بالکل ایک بیرن لینڈ اور ایک درخت لگا ہوا ہے, اس کے نیچے بٹھا دیا ان کو. تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا پانی جتنا دے سکتے تھے وہ دے دیا, a little amount of dates and a little amount of water. ان کو دے کے تو خود چل پڑے. وہ پیچھے آئیں, انہوں نے کہا جی صاحب جی آپ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں. آگے سے چپ رہے, ٹھیک ہے کوئی. پھر وہ تھوڑی دور آگے جا کے انہوں نے کہا بھی آپ کہاں جا رہے ہیں, ہم یہاں چھوڑ کے, آپ کہاں جا رہے ہیں.
تو پھر چپ رہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ جو اس کا دوست بن گیا نا، کریٹر جو اس کا دوست بن گیا، یہ اس کریٹر نے نا اس کو کہیں کہہ دیا ہو کہ یہ کام کر. جب انہوں نے کہا کہ تیرے کریٹر نے تیرے دوست نے یہ کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، تو انہوں نے کہا ہاں. پھر انہوں نے کہا مدر جن کا نام حاجر یا حاجرہ، جو بھی ان کا نام آپ سمجھتے ان کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اور پھر خیر ہے اگر تیرے کریٹر نے تجھے یہ کہا ہے نا، جو تیرا رب ہے، جو میرا رب ہے، جو میرے اس بچے کا رب ہے، جس نے مجھے اس کو ساری دنیا کو کریٹ کیا ہوا ہے اور ان کو مینٹین کر رہا ہے، دین ہی ول مینٹین اس. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یعنی آپ سوچیں کہ ایک انفینٹ بچہ اور ایک عورت، اور اس قسم کی جگہ پہ بٹھا کے اور میاں جو ہے وہ چلا جائے، ہسبینڈ جو ہے وہ چلا جائے، تو وہ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام واز نو ڈاؤٹ خلیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہوا ہے، کہاں کہا ہوا ہے یہ کہ اللہ نے اس کو خلیل بنایا اپنا. یہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے، اتخذ اللہ، یہ پچھلی اس میں لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا خلیل، ابراہیم علیہ السلام. تو جو ابراہیم علیہ السلام دوست ہیں اگر اللہ کے، تو ان کی بیوی اتنی اچھی ہے، اتنی سبمیسو ہے کہ شی ڈڈ ناٹ آسک کہ بھائی مجھے کس کے سہارے چھوڑ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کا سہارا تم نے مجھے دے دیا ہے نا، بتا دیا ہے نا، وہ ہی از انف فار می، ہی از انف فار می مائی چائلڈ. بیٹھ گئی وہاں. اب جناب وہ تھوڑی دیر گزری، جب تو بچہ پیاس لگ گئی، اس کو پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، تو وہ پریشانی ہو گئی کہ اب میں کیا کروں. وہ بھاگنے لگے اونچی جگہ پہ چڑھ کے نا، پہاڑیاں تھیں دو وہاں پہ نزدیک ہی، تو ان کے اوپر چڑھ کے ایک کے اوپر دیکھا دور تک کہ کہیں کوئی پانی کا نشان نظر آئے. میں کیا کروں، نہیں نظر آیا. بھاگ کے دوسری پہاڑی پہ گئی، اس نے دیکھا نہیں نظر آیا. یہ صفا اور مروہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ صحیح کوئی مذاق نہیں ہے. اس عورت کو آپ سوچیں کہ جس کا انفینٹ بیبی جو ہے وہ پیر مار رہا ہے پیاس کے مارے، اور عورت کے پاس دودھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے. وہ عورت کی تڑپ دیکھیں. بٹ ایک اور جو سبق ہے کہ اتنی یعنی کہ ناممکنات، یہ ناممکن سچویشن تھی، امپاسبل سچویشن کہ انہیں کہیں سے پانی ملتا. ساری دنیا کو پتہ تھا اس جگہ پانی ہے ہی نہیں، ساری دنیا کو پتہ تھا کہ اس جگہ پانی نہیں ہے، ان کو بھی پتہ تھا. ایون دین شی ٹرائیڈ اینڈ رین بٹوین ٹو پہاڑیوں. تو جو اس کے ریچولز ہیں نا میری بہنوں، میری بیٹیوں، جو اس کے ریچولز ہیں، ان کو صرف یہ کہ یہ ریچول ہے اس کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اس کی تھیم کو سمجھنا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا تھیم آف دیٹ ریچول. تو کیا اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ امپاسبل سچویشنس میں بھی یو ہیو ٹو ٹرائی یور بیسٹ اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ گیوز یو ریوارڈ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبصورت رننگ کو ایسے ایکسیپٹ کیا کہ ان کے لیے پانی کا چشمہ نکالا جو آج تک چل رہا ہے، زمزم. اب زمزم کا پانی پینا تو لے کے بھی آتے ہیں اور وہ پتہ نہیں ہے کیا ہے. یہ اس کا ریوارڈ ہے، اس محنت، اس مشقت، اس سبمسونیس کا ریوارڈ ہے یہ زمزم. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خیر وہ تو آگے تو دوسری مطلب پھر اور ہمیں اس میں نہیں ضرورت ہے، اس میں یہاں تک کی ضرورت ہے کہ واٹ از صحیح. جو ہم ریچول ایک کرتے ہیں کہ بھئی دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہے ہیں، پتہ ہے نہیں کہ کیوں بھاگ رہے ہیں، ہے نا. جب پتہ چلے گا تو پھر ہمارا دل، ہماری نیت، ہمارا جو اس کو ادا کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا جب ہمیں یہ پتہ. یہ جو ہے یہ اس طرح. اچھا جی. اب چلو جی پیدا بھی ہو گیا، اس کو جا کے
उस रॉकी लैंड के अंदर छोड़ भी आए। और अब क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आ गए कि जी मेरे तो क्रिएटर ने कहा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर दूँ। यानी आप सोचें, एक इस बुढ़ापे की जाके औलाद है, उसको आपका जितना मर्जी कोई दोस्त हो भाई, आपको ये कहे कि अपने बच्चे को ज़िबा कर दो, तो कोई आसान बात तो नहीं। तो आगे से बेटा भी उन्हीं का ही था ना, जिसने माँ को देखा था इतनी सब में से, जिसने बाप को देखा था इतना सब में से, उसने कहा जी मैं बिल्कुल कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो अल्लाह ने आपको कहा है करें ना, आपने इसमें कौन सी बात है। मतलब आप देखें कि ये सारी कहानी, ये जो हमारी हज की या उम्रे की कहानी है ना, ये सारी की सारी सिंसेरिटी, utmost sincerity of heart and purity of your mind, utmost purity of your mind, जब ये हो तो फिर आप हज उम्रा करें, फिर आपको मतलब जब ये बात समझ में आ जाए कि ये इसके लिए है सारा कुछ, समझ में आ रही है कि थोड़ा मुश्किल है, आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, शुक्र। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि अब जनाब अपना ज़िबा करो, ये ठीक है कर दो ज़िबा, इसमें कौन सी बात, सोचने की बात ही क्या है, आपसे ज़िबा कर दो। अब अल्लाह ताला कभी, यानी कि जैसे ये अल्लाह मुझे माफ़ करे, बहुत से रिलीजन्स में इंसान की कुर्बानी देते हैं, बहुत से रिलीजन्स में देते हैं, मिस्र में तो, इंडिया में तो खैर पता नहीं क्या क्या कुछ है, बहरहाल बहुत से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा वाकई में कि मैं इसको ज़िबा कर दे मेरे नाम पे, क्या ऐसा वाकई में था? नो, इट वॉज नॉट दैट कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को किसी इंसान की कुर्बानी चाहिए, नो, वो चेक ये कर रहा था कि मैं इसको इतनी बड़ी बात कहूँ तो क्या ये मानता है, फिर है ये प्योर, फिर ये मेरा खलील है, ठीक है जी। तो उन्होंने जब, वो तो आपको मेरा ख्याल पता ही होगा कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा भी लिया, अपनी तरफ से छुरी भी फेर दी, और छुरी अल्लाह ताला ने किसी उसके ऊपर, हाँ जी, रैम वगैरह के ऊपर फिरवा दी। वो तो अब वो अल्लाह ताला का काम है, वो तो जो कौन कहना है उसने, तो इस्माइल ने परे हो जाना है और रैम ने नीचे आ जाना है छुरी के, ये तो दिस कुड बी डन। तो ये फिर हुआ एंड उसका इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ट्रायल थी, ये उनकी आजमाइशें थी जो कि उनको डाली अल्लाह सुब्हानहू तआला। अच्छा जी, और फिर उसके बाद अब जब वो, ये देखो ज़रा बुशा टाइम कितना हो गया, अगर बहुत लंबा है ना तो फिर इसको बंद कर दें और नेक्स्ट फिर और कर दें। 33 मिनट तो मेरे बोला चलिए, अब फिर नेक्स्ट जो है जी फिर हम दोबारा कर लेंगे, क्योंकि ये तो पहले ही 33 मिनट का हो गया। अब इस कहानी में जब बंदा पढ़ता है ना तो फिर इसके वो जल्दी से एंड नहीं होता। महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बट